یہ اگر اولا سمجھ میں آ گیا تو وہ من کنتم اولا سمجھ میں آ جائے گا. یہ اولا سمجھو نا, اولا کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ اولا کا مطلب دوست ہے کیا؟ ہاں, اولا ہے, یہ اسی اولا ہی سے مولا ہے. تو اور قافیہ کے ساتھ مطلب بھی وہی ہے. اولا کا مطلب ہے ولایت رکھنے والا, اور مولا کا مطلب ہے کہ جس کی ولایت جاری و ساری ہو. اور پھر کہا کہ مومنین کی مائیں ان کی ازواج. یہ حضور کی ازواج کی آیت نازل ہوئی. یہ آیت یقیناً نازل ہوئی یہ بات کو سمجھانے کے لیے کہ حضور کی وفات کے بعد خبردار کوئی ان سے ازدواج نہ کرے, اس لیے کہ وہ تمہاری ماؤں کی طرح ہیں. ماؤں کی طرح ہیں کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں وراثت ملے گی یا انہیں تم سے وراثت ملے گی. ماں سے وراثت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے؟ تو پھر اگر وہ ماں ہے تو وراثت کیوں نہیں ملتی مومنین کو ازواج رسول سے؟ نہ کسی میں طنز کر رہا ہوں, نہ کوئی مناظرہ, نہ گفتگو, میں ایک لاجیکل سوال کر رہا ہوں. اگر ماں ہے تو ماں سے وراثت ملتی ہے یا نہیں؟ تو پھر کیوں نہیں ملتی وراثت؟ ماں سے حجاب ہے کہ نہیں؟ ماں سے تو کوئی حجاب نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک, کسی غلط خیال کا تصور ہی نہیں ہے. تو کیوں اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھو, فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض, ایسا نہ ہو جس کے دل میں مرض ہے وہ تمہیں دیکھ کر طمع کرنے لگے. یہ ازواج رسول کے لیے آ جاتا ہے. بلا تبرجنا تبرج الجاہلیہ, دیکھو خبردار جاہلیت والے کام نہ کرنا. وقرنا فی بیوتکن, اپنے گھروں میں رہنا. یعنی آیت پڑھ رہا ہوں قرآن کی, وقرنا فی بیوتکن, خبردار اپنے گھروں میں رہنا. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیہ, اور جاہلیت کے کام نہ کرنا, اور نماز کو قائم کرنا, اور زکوٰۃ کو ادا کرنا. اور پھر کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ اسی آیت میں ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ازواج کے لیے وہ تنبیہ کی, اہل بیت کے لیے شان کو بیان کیا. اور سورہ تحریم, ابھی میں گفتگو سے پہلے ہی احتیاطاً دوبارہ دیکھ رہا تھا اپنے پاس کچھ موجود اہل سنت کتابوں میں, تو ایک فہرست ہے کتابوں کی جس میں سورہ تحریم بہت امپورٹنٹ. سورہ تحریم کی ابتدائی 4 آیات کا جا کے ذرا ترجمہ دیکھ لیجئے گا, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. رسول اللہ جاتے ہیں حضرت زینب بنت جہش کے پاس. یہ حضرت ام سلمہ کے لیے بھی روایت ہے کہ ان کے گھر پہ تشریف لے جاتے ہیں, اور شہد حضرت زینب بنت جہش نے حضور کو دیا. اور جب حضور واپس آئے حضرت حفصہ کے یہاں, تو انہوں نے کہا کہ انہیں جب پتا چلا کہ حضور وہاں سے شہد کھا کر آئے ہیں تو دل میں حسد ہوا. تو یہ کہا کہ آپ, میں کیسے جملے کو کہوں, لیکن قرآن کی آیت ہے کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے. اور حضور نے یہ کہا کہ آئندہ سے میں شہد نہیں کھاؤں گا وہاں, لیکن یہ بات کسی کو بتانا نہیں. اور انہوں نے یہ بات حضور کی ایک اور زوجہ کو بتا دی, حضرت عائشہ کو. یہ جا کے تاریخ میں دیکھ لیجیے گا ہے یا نہیں. اور حضور نے آ کے حضرت حفصہ سے کہا کہ آپ نے یہ بات کیوں بتائی؟ تو انہوں نے کہا تعجب سے کہ میں نے تو فقط انہیں بتائی تھی, آپ کو کس نے بتلایا؟ یہ ساری قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں. تو اللہ کا حضور نے کہا کہ اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی. ایک یہ روایت بھی ہے, بالکل اس سے ملتی جلتی ایک اور روایت بھی ہے, اور علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ عین ممکن ہے دونوں روایتیں درست ہوں. کہ حضرت ماریہ قبطیہ جن سے حضرت ابراہیم حضور کو عطا ہوئے, کہ حضور حضرت حفصہ کے حجرے میں تھے اور حضرت ماریہ قبطیہ آئیں وہاں, اور جب بعد میں حضرت حفصہ آئیں تو حضور کو حضرت ماریہ قبطیہ کے ساتھ خلوت میں دیکھ کر انہیں حسد کا احساس ہوا, اور انہوں نے شکایت کی. اور اس کے بعد حضور نے کہا کہ میں قسم کھا لیتا ہوں کہ میں نہیں جاؤں گا حضرت ماریہ قبطیہ کے پاس. اور اللہ نے آیت نازل کی کہ آپ فقط اپنی ازواج کی رضامندی کے لیے اور رضایت کے لیے ان چیزوں کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہیں جنہیں اللہ نے آپ کے اوپر حلال کیا ہوا ہے. کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں قرآن سنا رہا ہوں, کبھی آپ نے سنی ہے امہات المومنین کے متعلق یہ آیتیں, یہ 4 آیتیں. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ ان تتوبا, اگر تم دو, تثنیہ کا صیغہ قرآن میں تتوبا الف ہے یعنی تثنیہ ڈوئل, اگر تم دونوں نے توبہ کی تو ٹھیک ہے. وَإِن زَغَتْ قُلُوبُكُمْ, اگرچہ کہ تمہارے دلوں میں کجی آ چکی ہے تو ٹھیک, ورنہ اللہ تم سے بہتر ازواج حضور کو عطا کرے گا جو مسلمات مومنات,
جملے کا فلو میں نہیں آپ کو سمجھا سکوں گا شاید. اللہ تم سے بہتر ازواج حضور کو عطا کرے گا کہ جو مسلمہ بھی ہوں گی اور مومنہ بھی ہوں گی. قرآن سنا رہا ہوں, قرآن. بات تو کیجئے ازواج رسول پر اس طرح. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا, اسی خاطر ہے کہ میں نے کتاب الکافی بحار الانوار علامہ مجلسی کی یا علامہ شیخ مفید کی کتاب الارشاد یا محاسن برقی وغیرہ وغیرہ کہیں سے نہیں پڑھا, میں نے ایک لفظ نہیں پڑھا وہاں سے اس سلسلے میں. اللہ بہتر ازواج عطا کرے گا جو مومنہ ہوں گی, مسلمہ ہوں گی, عابدہ ہوں گی. عابدات ان کا لفظ بھی موجود ہے, طیبات و ابکارا. جی, ہائے ہائے ہائے, کاش میری بات پہنچ سکے. جو یا تو اپنے شوہر سے جدا ہونے والی, جن کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہو یا انہیں طلاق ہو چکی ہو, ان میں سے ہوں گی, یا ابکارا یا باکرہ ہوں گی. اس آیت کی ذیل میں جا کر دیکھیے گا, اہل سنت تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ سیبات ان سے مراد قیامت میں اصل میں حضور کو حضرت آسیہ بطور زوجہ عطا ہوں گی. فرعون کی زوجہ جو تھی, جو فرعون کی زوجہ رہ چکی تھی, اس کے بعد شہادت ہوئی. اور ابکارہ میں حضرت مریم بنت عمران ہے. حضرت مریم بنت عمران بطور زوجہ حضور کو عطا ہوں گی قیامت میں. اور ایک حضرت خدیجہ کا نام ہے روایت میں. جنت, یہاں حضور کی زوجہ بن جانے کی کیا کمال ہے, جنت میں حضور کی ازواج کون ہوں گی, ذرا فہرست تو بتاؤ وہاں پر. اس لیے کہ جنت میں حضور کی زوجہ بننے کے لیے جنت میں جانا ضروری ہے, اور جنت میں جانے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے. بات واضح ہو گئی, یہ مسئلہ کلیئر ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. یہ سورہ تحریم کی ابتدائی 4 آیات میں قرآن سے پڑھا ہوں, قرآن ہے. اور اس سورہ کا اختتام کس طرح سے, یہ پہلے تنبیہ کی کہ اگر تم دونوں نے توبہ نہیں کی اور جبکہ تمہارے دلوں میں کجی آ چکی ہے تو اللہ اس سے بہتر تمہیں ازواج عطا کر دے گا جو مسلمہ ہوں گی, مومنہ ہوں گی, عابدہ ہوں گی, طائبہ ہوں گی اور سیبہ ہوں گی, یعنی اگر وہ کسی شوہر سے ان کا ازدواج پہلے ہو چکا ہوگا, یا ابکارہ یا باکرہ ہوں گی. اور اس سے پہلے فرمایا کہ یا رسول آپ اپنے لیے ان چیزوں کو کیوں حرام کرتے ہیں ان کی وجہ سے جو اللہ نے آپ پر حلال کی ہوئی ہیں, اور کیوں تم نے وہ بات بتلائی کسی اور کو کہ جسے رسول اللہ نے منع کیا تھا بتلانے کے لیے. یہ سب حکم بیان ہونے کے بعد اللہ کہتا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. اللہ نے کافر عورتوں کے لیے یاد رکھو حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کو مثال بنا کر پیش کیا. یا قرآن تو ایسے ہی بات کرتا ہے, اور کیا قرآن تو ایسے ہی بات کرتا ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. تمہیں بھی یہ خیال ہے کہ تم نبی کی زوجہ ہو تو بچ جاؤ گی, وہ بھی دونوں نیک بندوں کی بیویاں تھیں. فخانتاہما, لیکن چونکہ انہوں نے نبی کے دین کے ساتھ خیانت کی ہے. فخانتاہما, یہاں پر بھی ایک راز کی بات تھی جو بتا دی گئی. چونکہ یہاں پر نعوذ باللہ من ذالک خیانت سے مراد جسمانی خیانت نہیں ہے, وہ ہمارے متفق علیہ ہے کہ رسول اللہ کی جو ازواج ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گویا خود بخود تکویناً اس راستے کو بند کر دیا ہے. تو یہاں پر بات ہے دین کی خیانت کی اور حضور کے راز کی خیانت کی. فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا. ان کا صالح بندوں کی بیویاں ہونا انہیں اللہ کے پاس مستغنی نہیں بنانے والا. وقیلت خل النار مع الداخلین, ان سے کہا جائے گا جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون, اور اللہ نے مومن عورتوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنا کر پیش کیا ہے. یہ آیت ہے سورہ تحریم ہے نا. قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. کہ جنہوں نے دعا کی کہ پروردگار تو جنت میں میرے پاس اپنے لیے گھر بنا لے اور مجھے فرعون اور اس کے کرتوتوں سے بچا لے. ومریم ابنۃ عمران, اور ہم نے مومن عورتوں کے لیے دوسری مثال مریم بنت عمران کی دی ہے. التی احسنت فرجہا, جنہوں نے اپنی عفت کی حفاظت کی. فنفخنا فیہ من روحنا, ہم نے اپنی روح کو ان میں پھونکا تھا. فصدقت بکلمات ربہا وکتبہ, تو انہوں نے اپنے رب کے کلمات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی کتابوں کی تصدیق کی. وکانت من القانتین, وہ ہماری بہت شکر گزار بنتی تھی. یہاں پر سورہ تحریم ختم ہوتا ہے. بات پہنچ گئی آپ تک؟ جہاں سے بات شروع کی تھی
اب سن لیجیے گا پھر سے وہ 2 مصرے، اتنا آسان نہیں ہے میرے ساتھ آپ، مثل ختیجہ ہونا شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا۔ ساری ازواج کو ایک ردیف میں نہ شامل کرو۔ سورہ تحریم سے سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ہے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ اب باتیں بہت کچھ ہیں جو اس میں بیان ہو سکتا ہے، پھر کبھی سے انشاءاللہ۔ تو بہرحال صدر اسلام کے ٹکڑے توڑ لینے والے اور دولت لے لے کر غنی اور مالدار بن جانے والے کچھ اور تھے، اور پوری امت کو اپنے ٹکڑوں پر پالنے والی فاطمہ زہرا کی ماں خدیجہ الکبریٰ کچھ اور ہے۔ جس نے جان گرامی، میں شب جمعہ بھی ہے، چند جملے مصائب عرض کرنا چاہوں گا۔ آج گویا بی بی فاطمہ کی یتیمی کی رات ہے۔ بی بی سکینہ کی یتیمی تو ہم سنتے ہیں مجالس میں، لیکن فاطمہ جب یتیم ہوئی گویا، یا میں اصطلاح میں یتیم نہیں کہہ رہا، عام عرف میں یتیم کہہ رہا ہوں، لفظ یتیم۔ تو جب بی بی کا سایہ، بی بی کی ماں کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا، 10 بعثت کی باتیں، یعنی اعلان نبوت کو بھی 10 سال ہوئے تھے۔ ابھی تو میں نے وہ خطبہ ہی نہیں پڑھا جو حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا تھا رسول اللہ اور بی بی خدیجہ کا، وہ یہاں کی رات 1:30 بجے آن لائن جو خطاب ہوتا ہے اس میں انشاءاللہ سناؤں گا، پاکستان کے وقت کے مطابق 8:30 بجے رات، تو اس میں وہ خطبہ سنا دوں گا۔ لیکن بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 10ویں بعثت تھی کہ بی بی نے پردہ فرمایا، اور جب دنیا سے رخصت ہوئی تو روایت ملتی ہے کہ جب حضور دفن کر کے پہنچے، یعنی بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا، ابھی قبلہ مولانا صاحب روایت پڑھ رہے تھے، مجھے بھی پڑھنا تھی، لیکن میں اس روایت کا ایک حصہ فقط اشارہ کر کے آپ کو مصائب تک لے آؤں کہ جب حضور پر لوگ پتھر مارتے تھے تو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا آگے کھڑی ہوتی تھی۔ اپنے جسم نازنین پر وہ کتنے پتھر لیے بی بی نے، میں کہتا ہوں کاش کوئی کربلا میں بھی ہوتا۔ ابا عبداللہ علیہ السلام شب جمعہ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں کربلا محلہ، ابا عبداللہ علیہ السلام فرقۃ بالرما و فرقۃ بالحجر و فرقۃ بالسیف، کسی کے ہاتھ میں تیر تھا، کسی کے ہاتھ میں تلوار، کسی کے ہاتھ میں نیزہ، اور ایک اکیلی فاطمہ کی بیٹی بی بی زینب سلام اللہ علیہا تھی کہ جو تلہ زینبیہ سے دیکھ رہی تھیں اور فریاد کرتی تھی، اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی ایک مسلمان نہیں بچا کہ جو حسین کو آ کر بچا سکے؟ اللہ اکبر۔ اور بی بی خدیجہ جب اب بچاتے بچاتے حضور کو گھر لے آئی، وہ جب حضور پر پتھر پھینک رہے تھے نا لوگ، تو جب گھر میں داخل ہوئی تو لوگ گھر کے اندر گھسنا چاہتے تھے، تو اس وقت بی بی خدیجہ نے کہا کہ کیا تم اتنے بے حیا ہو گئے ہو کہ ایک خاتون اس کے گھر میں گھس کر اس پر ہاتھ اٹھاؤ گے اور اس پر پتھر پھینکو گے؟ اور انہیں اتنی شرم اور غیرت آ گئی کہ وہ واپس چلے گئے۔ میں قربان ہو جاؤں بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا، پرسہ پیش کرتا ہوں، اے بی بی آپ کی شہادت کی شب میں پرسہ پیش کرتا ہوں، آپ کی بچی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا، کاش کوئی فاطمہ کی، کاش کوئی سیدہ کی فریاد بھی سن لیتا۔ ارے اس گھر میں حسن اور حسین بھی موجود ہیں، کیا تم اس گھر کو جلا دو گے؟ اور ظالمین آئے، 40 بدماش سیدہ کے گھر میں گھس گئے تھے۔ میخیں سیدہ کے جسم اتھر میں پیوست ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، وہ مصائب کیونکہ جو کائنات کی کامل ترین خواتین ہیں، ان میں حضرت آسیہ ہیں، حضرت مریم ہے، حضرت خدیجہ، حضرت بی بی فاطمہ ہیں، تو وہ تمام مصائب کے جو عورتوں پر آئے نا، وہ آخر میں مل کر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، حضرت آسیہ کی بھی ہاتھوں اور پیروں میں میخیں ڈالی گئی تھی، اور سیدہ بھی جب دیوار اور در کے درمیان آ گئی تو جو در کی میخ تھی وہ سیدہ کونین کے جسم اتھر میں پیوست ہوئی۔ الجاء خبر المسمار۔ سن لیجئے گا ذرا، شب جمعہ ہے، اپنے دلوں کو کربلا جوڑ کر رکھیں۔ انشاءاللہ میں آخر میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا اگر توفیق ہو سکی تو بہرحال جب بی بی خدیجہ کے پاس کفن نہیں تھا، اتنی دولت لٹائی کہ اب کفن کے لیے کچھ بچا نہیں تھا، حضور نے اپنا پیرہن عطا کیا، حضور نے اپنا پیرہن، اور پھر جنت سے ایک کفن آیا تھا بی بی خدیجہ کے لیے، وہ عطا کیا۔ بس اہل بیت میں سنت یہ رہی کہ جب کفن نہ ہو تو جنت سے کفن آ جاتا ہے، لیکن لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ الحسین، جیسے آپ کی مصیبت کا دن تھا ویسے کسی کی مصیبت کا دن نہیں تھا۔
اگر اہل بیت میں کسی کو کفن نہ ملے تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے کفن آئے گا۔ سلام اس مظلوم حسین پر جو بے گور و کفن 3 دن تک کربلا کے بیابان میں تھا۔ کوئی حسین کا لاشا اٹھانے والا بھی۔ جنت المعلیٰ میں دفن کیا بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کو، جہاں حضرت ابو طالب کی لحد بھی وہی ہے، حضرت عبد المطلب کی لحد بھی وہی ہے، اور آل سعود نے ظلم کرتے ہوئے 1925 میں بی بی خدیجہ کی قبر کو بھی مسمار کیا ہے۔ فقط یہ نہ سمجھنا کہ مدینہ میں بیٹی کی قبر بھی مسمار ہے، مکہ میں ماں کی قبر بھی مسمار ہے۔ جیسے جنت البقیع کے مزارات کو مسمار کیا ان ظالموں نے، جنت المعلیٰ کے مزارات کو بھی مسمار کیا 1925 میں ظالموں نے، اور وہاں بی بی کی قبر مسمار ہے۔ وہاں کسی کو جانے کی قریب اجازت نہیں ہے، کسی کو زیارت پڑھنے کی بہرحال اجازت نہیں ہے۔ مومنین دور سے چپ کے کھڑے ہوتے ہیں اور بی بی خدیجہ کی زیارت پڑھتے ہیں۔ اسے مدینہ میں بھی آرام سے جھک کر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی یہ مظلومہ بیویاں ہیں۔ تاریخ میں یہ بیٹیاں اتنی مظلومہ ہیں، ایک خدیجہ کی بیٹی ہے، ایک خود فاطمہ کی بیٹی ہے، اور ایک حسین کی بیٹی ہے۔ یہ تینوں بیٹیاں تاریخ میں بڑی مظلوم گزری ہیں۔ بات ختم کرنے لگا ہوں، حضور بی بی خدیجہ کو دفن کر کے پہنچے تو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا بہت غمگین تھی، بے انتہا غمگین تھی، اور اس وقت جبرائیل نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ آپ سیدہ کو تسلی دیجئے گا خدا متعال کی طرف سے، اللہ تسلی دے رہا ہے سیدہ سلام اللہ علیہا کو کہ ہم نے آپ کی ماں کو بلا لیا ہے اپنے پاس، لیکن وہ بہت عظیم مقام پر ہے جنت میں، لہذا سیدہ کو تسلی دینے کے لیے فرشتہ نازل ہوا۔ میں نے کہا نا کہ اہل بیت کی بیٹیوں کا پھر عجیب مقدر رہا ہے، سکینہ کو تسلی دینے کے لیے شیبر کے تماچے لگے۔ عزیزوں یہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کے مصائب میں نے کچھ دیکھے کتابوں میں، لیکن ایک روایت اور جوڑ کے پڑھ رہا ہوں اور جو بی بی خدیجہ سے متعلق ہے، آپ کی صدائیں مزید بلند ہو جائیں گی۔ جانتے ہیں اب خدیجہ کب آئیں گی؟ میدان قیامت میں آئیں گی۔ کتاب بیت الاحزان میں بھی ہے، معالم سبتین میں بھی ہے، 2 روایتوں کو ملا کر یہ پڑھ رہا ہوں۔ جب بی بی خدیجہ آئیں گی، امام صادق یہ فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ قیامت میں سب سے پہلے مقدمہ کس شہید کا پیش کیا جائے گا؟ اس کے بعد امام صادق کہتے ہیں کہ سب سے پہلا مقدمہ فاطمہ کے شہید حضرت محسن کا پیش کیا جائے گا، اور ہو سکے تو اب تک آنکھوں میں آنسو نہیں آئے تو اگر ہو سکے تو لے آنا آنکھوں میں آنسو، اگر نہ آ سکے تو صدا کم از کم بلند کر لینا یا رونے جیسی شکل بنا۔ کیوں کہہ رہا ہوں تاکید؟ اس لیے کہ امام صادق نے کہا کہ خدا اس پر رحمت نہ کرے جو اس بات کو سنے اور اس کی آنکھوں سے آنسو خدا اس پر رحمت نہ کرے کہ جو محسن کی شہادت اور اس کی آنکھوں میں آنسو جاری نہ۔ لہذا امام نے فرمایا کہ جب لوگوں پر امر شدید ہو جائے گا تو رسول اللہ علی کو بھیجیں گے فاطمہ کے پاس کہ آپ کے چاہنے والے مشکل میں ہیں، اے سیدہ ان کی مدد کیجئے گا۔ سیدہ اپنی ماں خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ میدان قیامت میں آئیں گی، خدیجہ کے ہاتھ میں اپنے نواسے محسن کا سکھ شدہ لاشا ہوگا، آ کر کہیں گی اے پروردگار میں نے اس امت کو ماں بن کر پالا تھا، کیا میرا یہی حق تھا کہ میرا نواسا ماں کے شکم میں مار دیا جائے؟ کیا میرا حق تھا کہ میری بچی کی پسلیاں توڑ دی جائے؟ کیا فاطمہ کو مار دیا جائے؟ ہاتھوں میں جوڑ کے عرض کروں گا اے بی بی خدیجہ آج آپ کی شہادت کی شب ہے، ہم فاطمہ سلام اللہ علیہا کو پرسہ پیش کرتے ہیں، لیکن آپ کیوں محسن کا لاشا لائیں؟ اس لیے کہ سیدہ کے دونوں ہاتھوں میں، ایک ہاتھ میں علی اصغر کا نانی نواسے کو لاش، دادی فاطمہ پوتے کے لاشے کو لے کر آئیں گی، اور مال سبتین کا آخری جملہ، اور بی بی ایک ہاتھ آگے بڑھا کر کہیں گی کفال اجل حاضر المقام الیدان مقطوعتان من ابنی العباس۔ میں لے آیا آپ کو کربلا محلہ تک شب جو، اے پروردگار اس مقام شفاعت کے لیے کافی ہے میرے فرزند عباس کے 2 کٹے ہوئے بس یدان المقطوعتا میں نے ابنی العباس۔ اے غازی عباس آپ کی وفاؤں پر ہمارا سلام ہو، سیدہ نے آپ کو اپنا بیٹا کہا، قیامت میں اپنا بیٹا کہہ کر بلائے گی۔